بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا ولنا عيدان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قوم کے لیے کوئی عید اور خوشی کا دن ہوتا ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے 2 دن عید اور خوشی کے ہیں، جن میں سے ایک دن عید الفطر ہے جو رمضان کے بعد آتی ہے، اور دوسرا دن عید الاضحیٰ ہے، یعنی قربانی والی عید جو آج ہے۔ عید کا دن خوشی کا موقع ہے، تو اس مسلمان کی خوشی اللہ کی نافرمانی میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم کو بجا لانے میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ تو عید کے دن کے چند جو مسنون اعمال ہیں، ان میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ صبح سویرے جاگا جائے، پھر غسل کیا جائے، عمدہ کپڑے پہنے جائیں۔ نئے کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے، جو موجود کپڑے ہوں ان میں سے جو اچھا کپڑا ہے وہ پہنا جائے، خوشبو لگائی جائے، مسواک کی جائے۔ مسواک ایک تو وضو کے لیے یا غسل سے پہلے کرنی ہے، اور ایک مسواک عید کی نماز کے لیے جب آنا ہے عیدگاہ میں یا مسجد میں اس وقت کرنی ہے۔ لیکن یہ اس شخص کے لیے جس کے مسوڑوں سے خون نہ آتا ہو۔ اگر خون آنے کا اندیشہ ہو تو پھر نہ کرے، کیونکہ اس صورت میں پھر وضو ٹوٹ جائے گا، پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے پھر یہ مسنون عمل نہیں ہے۔ ہاں، اگر اطمینان ہو یا اس طریقے سے کر لے کہ خون نہ نکلنے پائے تو چلو پھر سنت پر عمل کرنے کا بھی اس کو ثواب مل جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ عید کے لیے راستہ بدلنا، آتے ہوئے ایک راستے سے آنا اور جاتے ہوئے واپسی دوسرے راستے سے جانا، یہ بھی عید کے دن کا ایک مسنون عمل ہے۔ پھر عید کی نماز جو ہے اس کے لیے آبادی سے باہر نکلنا، اصل تو یہی تھا، لیکن اب چونکہ ہمارے ہاں شہر بہت بڑے بڑے ہو گئے، اس لیے مجبوراً آبادی کے اندر ہی مسجد کے اندر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، ورنہ عید کی نماز باہر ہونی چاہیے، مسجد سے ہٹ کر ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیدگاہ مسجد نبوی سے علیحدہ تھی، جو ایک طرف تھی آبادی سے باہر نکل کر۔ پھر یہ ہے کہ عید الفطر میں بھی اور عید الاضحیٰ دونوں میں تکبیر کا اہتمام، تکبیر و تحلیل، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ عید الفطر میں آہستہ آواز میں پڑھنی ہے، جبکہ عید الاضحیٰ یعنی آج قربانی کی عید میں اس کو بلند آواز سے پڑھتے ہوئے، آتے ہوئے، جاتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے، بلکہ یہ جو دن ہے ذوالحجہ کے 13 ذوالحجہ کی عصر تک، یہ یوں سمجھے کہ تکبیری کا دن ہے۔ یہاں جو فارغ وقت بھی ہمیں ملے تو اس میں جو ذکر ہم نے کرنا ہے وہ بھی یہی کرتے رہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یعنی صرف نماز کے بعد نہیں بلکہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اسی ورد کو اپنی زبان پر رکھا جائے۔ پھر یہ ہے کہ عید الفطر میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ کو میٹھی چیز گھر سے تناول فرما کے عیدگاہ تشریف لاتے تھے، لیکن عید الاضحیٰ میں آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ کچھ نہیں کھاتے تھے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ روزہ ہے، روزہ نہیں ہے، روزہ تو پورے دن کا ہوتا ہے۔ آپ کچھ نہیں تناول فرماتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے واپس جا کر اپنی قربانی کا گوشت کھاتے تھے، پہلی چیز عید کی، تاکہ اس کی انتظار ہو، رغبت ہو، شوق ہو، کیونکہ قربانی کا گوشت بڑی برکت والا ہے۔
اگر طبی لحاظ سے کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو تو پھر اس کو ضرور کھانا چاہیے، اس میں بڑی برکت ہے۔ اللہ کے نام پر جانور ذبح ہوا ہے، وہ معمولی جانور نہیں ہے، اللہ نے اس کو قبول کیا ہے، اپنے حکم کی تعمیل کے لیے، پورا کرنے کے لیے اللہ کے ہاں سے اس کی قبولیت ہوئی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، قربانی کا گوشت کھانا چاہیے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھاری ہوتا ہے، نہیں، بھاری نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر طبی لحاظ سے منع ہے، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے، تو پھر بھی چلو تھوڑا سا معمولی اتنا کھا لے جس سے نقصان نہ ہو، تاکہ گوشت کی برکت ہمیں حاصل ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے بندے کی، کہ عمل قربانی کا کیا، وہ قبول ہو گیا، اب گوشت بھی تم ہی کھا لو، قربانی بھی تم نے کی اور گوشت بھی تم ہی کھا لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے گوشت میں سے تناول فرمایا کرتے تھے، لیکن چونکہ عید کی نماز تب جلدی ہوتی تھی، بس یوں ہی اشراق کا وقت ہوا تو عید کی نماز ہو جاتی تھی، اور پھر وہاں وہ لوگ بڑے ایکسپرٹ بھی ہوتے تھے گوشت بنانے میں جلدی، تو اس لیے وہاں تو کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگتا تھا۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ معاملات دونوں طرح سے دوسری طرح چلتے ہیں، عید کی نماز بھی تھوڑی تاخیر سے ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ گوشت بنتے بناتے بھی دیر لگ جاتی ہے، تو اس لیے اگر کوئی چیز کھا بھی لیں تو گناہ کی بات نہیں ہے، اور اگر صبر کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے۔ چلو سنت سمجھ کے کریں گے تو اس پر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہمیں اجر بھی ملے گا۔ پھر آخری مسئلہ جو عید کے دن کا ہے وہ یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے تو نہ گھر میں نہ مسجد میں کہیں بھی نفل نہیں پڑھ سکتے، اشراق، چاشت وغیرہ نہیں، لیکن عید کی نماز ہو جائے تو پھر مسجد میں یا عیدگاہ میں نہیں پڑھ سکتے، گھر میں پڑھ سکتے ہیں، پھر گھروں کے اندر نفل پڑھنے کی اجازت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔